ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار تسی تھوڑی دیر بعد ٹھلے پہ جاندے ہو، سلام کا جواب دینا سنت ہے، جس کو سلام کی سمجھ آئے وہ تو جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ زیارت کر رہے ہیں خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب کی اور فاضل نوجوان حضرت مولانا شاہد محمود جان باز صاحب کی، اور میری دائیں جانب وقاص قاسمی صاحب حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب، جو بہت ہی جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ میرے آقا میں کون کون سی خوبیاں تھی، ان کو اپنانے سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ جو آقا کا محب بن کے آیا بیٹھا ہے نا، جو آقا سے محبت کرنے والا آیا بن کے بیٹھے، میں اب جائزہ لینے لگا ہوں، میں دیکھنے لگا ہوں کون کون آقا سے محبت کرنے والا بیٹھے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ کہنے سے نہ تو خرچہ ہوتے نہ تو پرچہ ہوتے، جنت میں مفت کا چرچہ ہوتے، اور چرچہ کرواؤ بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور یار جڑے دیوارہ نال بیٹھے نے وہ بھی بولو نا، مسکرا کے کہہ دو ذرا کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی۔ میں آپ کو بتانے لگوں سیرت النبی کانفرنس میں آنے والوں، میرا نبی کیسے، ہمارا پیغمبر کیسے، ہمارا رسول کیسے، ہمارا نبی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی۔ آنکھو 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 سبحان اللہ آنکھو، کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، اوے آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہے فکر و نگاہ و بشر سے کہیں بلند و بالا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، وہ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی خوبتر ہے ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ وہ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ جو بتا رہے تھے امانت الرحمن عثمانی صاحب جو بتا رہے تھے، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سفارہ ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سفارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ زہابی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں، مسلک حقہ کی پہچان، فاضل نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا شاہد محمود جان باز صاحب کو ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، اور ایسا جاندار شاندار نعرہ لگاؤ جن کو نیند آئی ہے ان کی نیند اٹھ جائے۔ نعرہ تکبیر۔ یار کون دلاؤ نا سپیکر تو بغیر اللہ میرے طرح کم آ جائے نا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، لاؤ نا یار عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، یا شان مصطفیٰ زندہ باد، حضرت صحابہ زندہ باد، حضرت مولانا قاری شاہد محمود جان باز صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سیرت النبی کے خوبصورت موضوع پر محفل کا انعقاد کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا محمد ارشد زاہد صاحب کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش اور تگ و دو کے ساتھ آپ کو اس خوبصورت محفل میں جمع فرما کر اور آپ کے سامنے علماء کے گلدستے کو سجا کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا ہے۔ مجھ سے قبل خطاب فرما رہے تھے محترم جناب مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرزاق طاہر صاحب اور دیگر علماء کرام آج کے اس پرفتن دور میں انسان جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اگر یہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے تو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو سکتا ہے۔ جنوں انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں اور اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے خم کیا کریں، اسی کی توحید کی آوازوں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، ہم نے اس کائنات کے اندر تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اور آج کی اس محفل میں میں جس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، سیرت النبی کا وہ پہلو کہ عزت سب کی کیا کرو، احترام سب کا کیا کرو، توقیر سب کی کیا کرو، تعظیم سب کی کیا کرو، ادب سب کا کیا کرو، لیکن بات جب بھی مانا کرو شریعت کے معاملے میں اس کی مانا کرو کہ جس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محدث بھی غلطی کھائے، مجدد بھی غلطی کھائے، علماء بھی غلطی کھائیں، ائمہ دین بھی غلطی کھائیں، اس کائنات کے اندر اللہ نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا امینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے، اس لیے کہ لوگ اگر بولتے ہیں اپنی رضا کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی تمنا کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی غرض و غایت کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی ضرورت کے ساتھ بولتے ہیں، لیکن کملی والے آقا جب بھی بولتے ہیں مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتے ہیں،
جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے ہیں کائنات کے لوگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اس بڑے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیج دیا، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کے آیا۔ جب امام کائنات کی باری آئی، آج وہ بڑا آیا جس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور لوگوں، آج وہ آیا ہے کہ جس کی بات کے ہوتے ہوئے نہ نبی نوح کی بات چل سکتی ہے، جس کی بات کے ہوتے ہوئے نہ نبی ابراہیم کا سکہ چل سکتا ہے، جس کی شریعت کے ہوتے ہوئے نہ نبی موسیٰ کا قانون چل سکتا ہے، جس کے قانون کے ہوتے ہوئے، جس کے اصول اور شریعت کے ہوتے ہوئے نہ نبی عیسیٰ کی بات چل سکتی ہے۔ اور جب اس کی بات آ جائے پھر سبھی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم کی بات کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کائنات کو اللہ نے آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جمع کر کے فرمایا، کہا تمہاری نبوتوں کا نظام چل رہا ہو، تمہاری نبوتوں کے اصول ماننے جا رہے ہوں، میرا پیغمبر آ جائے، آخر الزمان آ جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پھر تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا بلکہ پیغمبر کائنات کی بات کو ماننا ہے۔ اور آئیے، جہاں پر انبیاء کی بات نہیں مانی جا سکتی اور جس کی بات کے ہوتے ہوئے انبیاء کا سکہ نہیں چل سکتا، ان کی بات کے ہوتے ہوئے نہ مولوی کا فتویٰ چل سکتا ہے، نہ بڑے کی بڑائی چل سکتی ہے، نہ کسی پیر کی بات معتبر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آج وہ بڑا آ گیا ہے جس نے تم کو قانون وہ دیا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور لوگوں، آج کے بعد دین مکمل کر دیا گیا، اور دین کے اندر ذرا بر بھی نہ کمی کی جا سکتی ہے، بولو نہ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ جو پیغمبر دے گئے اس کو لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو پیغمبر دے گئے اس کو لے لو، جہاں پر بٹھا گئے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں پر کھڑا کر گئے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں پہ چلا گئے وہاں پہ چل پڑو، جہاں پہ جھکا دیا وہاں پہ جھک جاؤ، جہاں پہ جبین کو زمین پر ٹکا دیا وہاں پہ جبین کو جھکا دو، جہاں پہ قیام میں کھڑا کر دیا وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، اگر اس نبی کی حدیث کے مقابلے میں تو اپنی رائے لے کے آئے، تو کسی کا فتویٰ لے کے آئے، تو کسی بڑے کی بات لے کے آئے، تو کسی امام کی امامت کو لے کے آئے، وہ پیغمبر کی بات سے ٹکرائے گی۔ رب کبریا کی قسم ہے، نبی کی بات کے مقابلے میں ہوگی تو بولو دیوار سے دے ماری جائے گی۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شریعت کو اپنایا ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حج تمتع کے لیے احرام باندھ رہے، لوگوں نے یہ بات کہی، اے عبداللہ تیرا بابا حج تمتع سے منع کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ حج تمتع کہتے ہیں آدمی حج کے لیے حج کی نیت سے جاتا ہے، چند دن قبل پہنچتا ہے، عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولتا ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے، درمیان میں وقفہ ہوتا ہے۔ لوگ کرتے تھے اپنا کاروبار شروع کر دیتے، اپنی تجارت شروع کر دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، کہا سن لو، آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا،
منع کر دیا. بیٹا عبداللہ کھڑے ہوئے, حج تمتع کے لیے احرام باندھا. لوگوں نے کہا اے عبداللہ تیرا بابا حج تمتع سے منع کر رہا اور تو حج تمتع کے لیے احرام باندھ رہا ہے. جانتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں, اور یہ وہ صحابی ہیں جو بولتے زمین پہ ہیں, اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. اللہ نے پردے کی آیات نازل کی, فاروق کے مشورے پہ کی. اللہ نے قید بدر کے قیدیوں کے بارے میں اپنے مشورے کو پیش کیا, فاروق کے مشورے کے مطابق پیش کیا. شراب کی حرمت آئی, فاروق کے مشورے کے مطابق آئی. اور جو بولتا زمین پہ ہے اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. آج وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں, اور لوگوں حج تمتع نہیں کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج تمتع کے لیے رام کو باندھا. لوگوں نے یہ بات رکھی, کہا عبداللہ تیرا بابا حج تمتع سے منع کرتا ہے, بات کیا ہے؟ کہا سن لو, ام امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ. اور مجھے میرے باپ کی بات بتانے والوں بتاؤ, شریعت میرے باپ پہ نازل ہوئی ہے یا شریعت محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں. اور لوگوں جہاں پر پیغمبر کی بات آ جائے, فاروق جیسے جری جوان کی بات کو نہیں مانا جا سکتا, مولوی کی بات کو کیسے مانا جائے گا؟ اور جس کی بات کے ہوتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو نہیں مانا جا سکتا, اور جس کے قول اور فعل کے ہوتے ہوئے عیسیٰ روح اللہ کی بات کو نہیں مانا جا سکتا, اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی امام کی امامت کو بھی نہیں مانا جا سکتا. اور آئیے پیغمبر کائنات کی ایک حدیث سنیے. آج لوگوں نے بدعات کو جاری کیا, آج اپنے پاس سے عمل نکال کے دین کے ساتھ جوڑ دیے گئے. وہ ربیع الاول ہو, وہ محرم ہو, وہ سفر ہو, وہ کوئی بھی مہینہ ہو, بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بچے کے پیدا ہونے سے اس کے جوان ہونے تک, جوانی سے بڑھاپے تک, بڑھاپے سے مرنے تک, ایک ایک کام کے اندر لوگوں نے بدعات کا ارتکاب شروع کر دیا ہے. اور آؤ لوگوں نے یہ بات کہی, کہا ہم عمل کرتے ہیں, عمل تو اچھا ہے, کام تو اچھا ہے, برا کام تو نہیں کرتے, غلط کام تو نہیں کرتے. آؤ میں تم کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں. اور لوگوں کام کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو, کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, کام کتنا بھی عرفہ کیوں نہ ہو, اگر اس پہ میرے پیغمبر کی مہر نہیں ہے, اگر اس کام کو پیغمبر نے سر انجام نہیں دیا, اسباب وسائل ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے جو کام نہیں کیا وہ ہمارے لیے نہ کرنا سنت ہے, اور اسباب وسائل ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے لیے کرنا سنت ہے. صحیح البخاری کتاب الاضاحی, امام بخاری علیہ رحمہ روایت لے کے آئے ہیں. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید دینے کے لیے نکلے. آپ ایک گلی سے جا رہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر سے خون کو نکلتے ہوئے دیکھا. آپ رکے, آپ کے صحابہ رکے, آپ نے سوال کیا, آپ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے حبیب بردہ بن نیار کا گھر ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ بردہ کو. بلایا گیا, اے بردہ بات کیا ہے, یہ خون کس چیز کا ہے؟ اے اللہ کے حبیب میں نے قربانی کر لی ہے, ابھی نماز ادا نہیں کی, آپ نے خطبہ نہیں دیا, نماز نہیں پڑھی, اللہ کے حبیب میں نے قربانی کر لی ہے. آپ نے فرمایا بردہ تمہیں میرے طریقے کا نہیں پتا, میری حدیث کا نہیں پتا, پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں, پیغمبر کا طریقہ یہ ہے. اللہ کے حبیب میری خواہش یہ تھی کہ میں گوشت کو جلدی غریبوں مسکینوں میں بانٹ دوں تاکہ یہ غربا, یہ مساکین ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھا سکیں, عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. نیت بڑی اچھی ہے, ارادہ بڑا اچھا ہے, کام بڑا اچھا ہے. اور جانتے ہو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بردہ سن لو, تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول, اور اونچی آواز سے بولو قبول نہیں ہوئی. بات کیا ہے؟ اے بردہ انہا شاۃ لحم, تیرے لیے صرف یہ بکری کا گوشت ہے,
تیری قربانی نہیں ہوئی، کام بھی اچھا، سوچ بھی اچھی، نیت بھی اچھی، قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر قربانی کرتے۔ پتا چلا اور لوگوں کام سونے جیسا لے کے آ جاؤ، کام کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کام کتنا بھی عرفہ کیوں نہ ہو، اگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق لے کے نہیں آؤ گے، اللہ کی قسم ہے وہ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور لوگوں دین میں نیا کام جاری کرو گے، یاد رکھ لو اللہ تیرے اس سونے جیسے عمل کو بھی قبول کر سکتا نہیں ہے۔ اور پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، اور دوسرے الفاظ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور لوگوں میرے دین کے اندر جو نیا کام لے کے آتا ہے اپنی مرضی کا لا کے، کہتا ہے جی بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ اچھا کام ہے، میرے پیغمبر نے بدعت کی بات کی ہے، اور لوگوں بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، بدعت ہوتی بری ہے، جو دین میں نیا کام نکالا جائے وہ برا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے دین میں نیا کام نکالتا ہے وہ بدعت کو جاری کرتا ہے، وہ رد کیا جاتا ہے۔ اور پیغمبر کائنات اپنے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور لوگوں دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جایا کرتی ہے۔ آؤ صحیح مسلم ہے، میں دوسری روایت پڑھنا چاہتا ہوں، کتاب الصیام، امام مسلم روایت کو لے کے آئے ہیں۔ آج اللہ کے پیغمبر رمضان کے مہینے نے ڈیرے ڈال دیے، اللہ کے پیغمبر مکہ کی فتح کے لیے نکلے، نبی علیہ السلام نے آج کرائے غمیم مقام پہ پڑاؤ کیا، صحابہ بھوک سے بلبلا رہے، پیاس سے ترس رہے، روزہ رکھا ہوا، سفر کی صعوبتیں، پیغمبر کائنات نے اپنے صحابہ کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھا، آپ نے اپنے صحابہ کے چہروں کی زردی کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی لے کے آؤ، فرضی روزہ ہے، فرضی روزہ، رمضان کا روزہ ہے، عصر کا وقت ہے، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہا جاؤ میرے صحابہ پانی لے کے آؤ، ایک پانی کا پیالہ لایا گیا، نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیالے کو اٹھایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کو دیکھ لو، اللہ کے پیغمبر نے پیالہ منہ کو لگا لیا، آپ نے پانی پی کے روزہ چھوڑ دیا، فرضی روزہ تھا، آپ سفر میں تھے، صحابہ کی بھوک اور بلبلاہٹ کو دیکھ کے، ان کے پانی کی وجہ سے چہروں کی زردی کو دیکھ کے اللہ کے پیغمبر نے روزے کو عصر کے وقت افطار کر دیا۔ اور بعض لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو یہ کہنے لگے ہم مغرب تک روزے کو نبھا سکتے ہیں، ہم مغرب تک روزے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ مغرب تک روزہ پورا کرنا یہ ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا ہم مغرب تک روزہ پورا کر سکتے ہیں، پیغمبر نے چھوڑ دیا، آپ نے افطار فرما لیا، صحابہ کہنے لگے، بعض صحابہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ کے بعض نے افطار کر لیا، بعض کہنے لگے کہ ہم مغرب تک پورا کر سکیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اور آپ سوچتے ہوگے کہ پیغمبر نے ان کی تعریف کی ہوگی، اللہ کی قسم ہے ان کی تعریف نہیں کی۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اولئک الاساتو، اولئک اساتو، اور لوگوں جنہوں نے مجھے دیکھ کر اسی وقت روزے کو افطار کر لیا وہ میرے فرما بردار صحابہ ہیں، اور جنہوں نے میری بات کو نہ مانا اور انہوں نے کہا ہم مغرب تک روزہ پورا کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا اولئک اساتو، یہ نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں۔ اور لوگوں عمال کتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، عمل کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ عمل قبول ہو سکتا۔ یہ بات میری پلے باندھ کے لے جاؤ۔ لوگ بڑے نعرے لے کے آئیں گے، لوگ بڑی باتیں کریں گے، بھائی برا کام کون سا کر رہے ہیں؟ اب ایک بندہ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ لے، کیوں جی کام اچھا ہے نا؟ وہ کہتا جی میں 2 کی بجائے 3 پڑھ لیتا ہوں، میں کون سا برا کام کر رہا ہوں؟ بھئی 3 ہی پڑھی ہے نا، زائد ہی پڑھی ہے نا،
پڑھی تو نماز ہے، کون سا برا کام کیا ہے؟ کیوں جی اجازت دیں گے آپ اس کو؟ اور بولو تو صحیح، کوئی اچھا کام کیا اس نے؟ کہتے ہیں میں نے تو اچھا کیا ہے. ہم کہیں گے تیرا کام اچھا نہیں ہے، تیرا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پیغمبر نے فجر کی 3 رکعتیں نہیں دی. کتنی دی ہیں؟ 2 رکعتیں دی ہیں. اور لوگوں پیغمبر کی بات کے مطابق بات ہوگی تو قبول ہے، اگر پیغمبر کی حدیث کے مطابق کام نہیں ہے تو بولو قبول ہو سکتا؟ اور اونچی آواز سے بولو قبول ہو سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آئیے میں تیسری حدیث بیان کروں. جامع ترمذی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا اور اس بندے کو چھینک آئی. ایک بندے کو چھینک آئی، دوسرے نے اس نے کیا کہا؟ جس کو چھینک آئی اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور دوسرے الفاظ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اس نے یہ الفاظ کہے. اب ایمانداری سے بتائیں اس کا ترجمہ بھلا کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، والسلام علی رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. یہ ہے معنی اس کا. اب ایمانداری سے بتاؤ اس معنی میں کوئی غلط بات؟ وہ بولو تو صحیح، کوئی غلط بات نہیں. قال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ تیرا شکر ہے اور نبی کائنات پہ سلامتی ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک دیا، کہا اللہ کے بندے رک جاؤ، ہم نبی کائنات کے دور میں ہوتے تھے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے جب چھینک آئے ہم نبی کائنات پہ سلام پڑھیں، ہم اللہ کے پیغمبر پہ سلامتی بھیجیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم پیغمبر پر درود پڑھیں، آپ پہ سلام پڑھیں. لیکن اللہ کے بندے جس جگہ پہ تو نے نبی پہ سلام پڑھا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، اور بولو سکھایا نہیں. جس جگہ پہ پیغمبر نے ہمیں سلام پڑھنا نہیں سکھایا، اگر اس مقام پہ پڑھے گا تو وہ دین میں زیادتی ہوگی، اور دین میں زیادتی کرنے والا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اگر ہم غور کریں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آج مسجد کے اندر تشریف لائے. سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ روایت لے کے آئے ہیں. سنن کبریٰ بہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا ہے. اور لوگوں آؤ مسئلے کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو. بدعات و خرافات کے کلا کما کرنے کے لیے سنت کے پھریروں کو لہرا دو. اور محبت اسے نہیں کہتے کہ زبانی دعوے کیے بھئی مجھے اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن جب بات ماننے کی باری آئی اپنے مولوی کی مانتا ہے، اپنے بڑے کی مانتا ہے. اللہ کے بندو جہاں پر نبی کی بات آ جائے کسی بڑے کی بات چل سکتی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی آج مسجد کے اندر تشریف لائے اور کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. گٹھلیاں رکھی ہوئی آگے، کہتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ بندہ بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو اور دوسرے سارے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کے اس عمل کو دیکھا اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں ابھی پیغمبر کائنات کو دنیا سے رخصت ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے، نبی کائنات کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے. ابھی تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے جن برتنوں میں سرور کائنات کھانا کھایا کرتے تھے. ابھی تو وہ کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے جو پیغمبر کائنات زیبتن کیا کرتے تھے. ابھی نبی کائنات کے جانے کے بعد ابھی سے تو نے بدعات کا ارتکاب شروع کر دیا. عبداللہ کیسی بات کرتے ہو؟ ہم اللہ اکبر ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم سبحان اللہ کی ورد تو کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا ہم اس بات سے نہیں روکتے
سبحان اللہ بھی پڑھو، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ ایک درخت اپنی جنت میں لگا دیتا ہے. پڑھ لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. اور پیغمبر کائنات نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان والحمدللہ تملأ المیزان واللہ اکبر تملأ المیزان ولا الہ الا اللہ تملأ المیزان. اور جب تو نیکیوں کو ترس رہا ہوگا یہ تسبیحات تیرے میزان کو نیکیوں سے بھر دیں گے. یہ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد دائرہ بنا کے اجتماعی طور پہ گٹھلیوں پہ پڑھ رہے. اور نبی کے صحابی نے جب یہ دیکھا اور کیا کہا نبی کائنات کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی دیر ہی کتنی ہوئی اور تم نے ابھی سے نبی کے دین میں بدعات کا ارتکاب شروع کر دیا. عبداللہ ہم غلط کام تو نہیں کر رہے، کام تو اچھا ہے، کام تو اعلیٰ ہے. کہا ہم نبی کائنات کے دور میں ہوتے تھے، آپ کے سامنے زانوِ تلمذ ہوتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. پیغمبر کائنات نے جس طریقے سے تم پڑھ رہے ہو یہ طریقہ ہمیں سکھایا. اور بولو ذرا یہ طریقہ ہمیں سکھایا. یہ حدیثیں آپ نہیں سنی رہے ہیں شاید، اس لیے آپ کو تعجب ہو رہا ہے. یہ صحیح حدیث میں بیان کر رہا کہ پیغمبر کائنات نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. جو عمل تم دین سمجھ کے کر رہے، شریعت سمجھ کے کر رہے، اور جب تک وہ عمل پیغمبر کے دین کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تیرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور آؤ ایک اور حدیث صحیح البخاری کی. میری ماں حبیبہ تو حبیب اللہ زوجہ تو رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس 3 لوگ آئے. ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک غالباً سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ 3 صحابہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اے اماں جان پیغمبر کائنات کی عبادت کا طریقہ ہی بتلا دیجئے، آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پیغمبر کی عبادت کا بتلایا. اور یہ تینوں لوگ کیا عزم کر کے گئے؟ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. کیوں شادی نہیں کروں گا؟ بھئی بچے ہو جائیں گے، بیوی بچوں میں الجھ جاؤں گا، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں ساری رات کا قیام کروں گا، میں سوؤں گا نہیں. اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، روزانہ روزہ رکھوں گا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ علیہ السلام کو یہ ماجرا سنایا گیا. اللہ کے رسول 3 لوگ آئے تھے، یہ بات کر کے چلے گئے. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا یہ کس نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا؟ اللہ کے حبیب میں نے کہا تھا. کہا میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، کیا تو میرے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ تو زیادہ عبادتیں کرنا چاہتا ہے؟ میں نے شادیاں کر رکھی ہیں. اور دوسرے کو کہا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ساری رات کا قیام کروں گا؟ اللہ کے حبیب میں نے کہا. آپ نے فرمایا مجھے میرا اللہ حکم کیا دیتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے حبیب پاک آدھی رات عبادت کیا کریں اور آدھی رات آرام کیا کریں. کہا مجھے میرا رب یہ حکم دیتا ہے اور تو کہتا ہے میں ساری رات کا قیام کروں گا، کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ کس نے کہا تھا؟ میں روزانہ روزے ہی رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے رسول میں نے کہا. آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں. اور جانتے ہو اگلے الفاظ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسی حالت میں مر جاتے، تمہیں اسی حالت میں موت آ جاتی، تو یاد رکھو تمہیں میرے طریقے پہ موت نہ آتی. لوگوں کام کتنا اعلیٰ، ساری رات کی عبادت کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے، ہمیشہ روزے رکھنا کتنا اعلیٰ کام ہے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اور جو کام
پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو سونے جیسا کیوں نہ ہو وہ تیرا عمل قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح البخاری کے اندر کتب ستہ کے اندر موجود ہے، ایک بندہ آیا مسجد کے اندر، اس نے نماز ادا کی اور نماز پڑھ کے پلٹنے لگا، اللہ کے پیغمبر کو سلام کیا، نبی علیہ السلام نا آپ اس کی نماز کے طریقے کو دیکھ رہے، وہ جلدی سے آیا، جلدی جلدی قیام کیا، جلدی جلدی رکوع اور سجدے کیے، جس طرح آج لوگ وقفہ ہی نہیں دیتے، نماز پڑھ لیں 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، آرام سے نماز پڑھو۔ یہ بندہ سلام کر کے جانے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول نماز پڑھ کے تو آیا، آپ نے فرمایا جا پلٹ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ ابھی وہ پڑھ کے آیا، یہ پلٹا، جا کے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا، سلام کر کے جانے لگا، آپ نے وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ پھر گیا، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کر کے جانے لگا، آپ نے فرمایا ارجع صلی فإنک تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ نماز پڑھی ہے اس نے، 3 دفعہ پیغمبر دیکھ رہے، اور آپ نے فرمایا تو نے نماز پڑھی نہیں، اور پھر آپ کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے جس طرح پڑھنی آتی تھی میں نے پڑھ لی، اے اللہ کے حبیب مجھے طریقہ بتلا دیجئے کیسے پڑھنی ہے، میں آئندہ اس طریقے پہ نماز پڑھوں گا۔ نبی کائنات نے طریقہ سمجھایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جب نماز کے لیے آ تو سکون سے کھڑا ہو، اطمینان سے قیام کر، رکوع کر تو اطمینان کے ساتھ کہ تیرا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ چلا جائے، سجدہ کر تو بڑے آرام سکون کے ساتھ تیرا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ پیغمبر کائنات نے نماز کا طریقہ سمجھایا، اور لوگوں پتہ یہ چلا نماز بھی اگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور نبی کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پیغمبر کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نماز کے برابر، 1000 نماز کے برابر ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، اور پیغمبر کی موجودگی میں نماز پڑھی ہے، 3 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ اور لوگوں اگر ہمارا عمل، ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم سجدے بھی کریں، ہم مال بھی لٹائیں، ہم اپنے مال کو خرچ بھی کریں، ہم جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم جھنڈے بھی لہرائیں، ہم سب کچھ کریں، لیکن اگر وہ ہمارا عمل پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہوا تو بتاؤ اللہ کے پیغمبر کیا حوض کوثر پہ تمہیں پانی دیں گے؟ اور آؤ آخری حدیث، نبی علیہ السلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، آپ کے امتی آ رہے، ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک ایسا گھوڑا، گھوڑوں کا اجڑ ہو نا، ایک ایسا گھوڑا جس کے پاؤں بھی سفید ہو، اس کی پیشانی بھی سفید ہو، آپ نے فرمایا مالک دور سے اس پیشانی کو پہچان کے اپنے گھوڑے کی پہچان کرتا ہے نا؟ جی اللہ کے پیغمبر یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو اس طرح پہچان لوں گا۔ امتی آ رہے، امتی آ رہے، اور وہ کیسا سما ہوگا جب پیغمبر کائنات اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم ہے اس چہرے کی زیارت کریں گے جس چہرے کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور جس چہرے کے بارے میں کبھی جابر نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے اللہ کے حبیب میں تیرے چہرے کی تعریف کیا کروں، میں تیرے چہرے کی زیبائیت کو کیسے بیان کروں، میں تیرے جمال کی خوبصورتی کو کیسے بیان کروں، میں آپ کے چہرے کی رانائیت کو کیسے بیان کروں۔ ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا اور دوسری طرف پیغمبر کا چہرہ پر نور ہے۔ جابر کہتے ہیں میری ایک نظر 14ویں کے چاند پہ جاتی ہے اور دوسری نظر پیغمبر کائنات کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ پکار اٹھتے ہیں اے آسمان کے چاند تو بھی حسین ہے، لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اے آسمان کے چاند
میرے چاند سے تو حسین نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اے 14ویں کے چاند تجھے بھی اگر حسن ملا ہے تو میرے آقا کے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ کون پیغمبر کائنات؟ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ہم بھی اس پیغمبر کے چہرہ پر نور کی زیارت کریں گے۔ دعا کرو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ہم دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے، انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ پیغمبر کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ حسان ایسے ہی نہیں کہا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کہا کرتے تھے جب کوئی ہجو کرتا تھا، آپ کہتے تھے کم یا حسان فاجب ہو، اے حسان کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پیغمبر کی نعت پڑھو، اپنے پیغمبر کا جواب دو۔ حسان کو منبر پہ بٹھایا، پیغمبر نیچے بیٹھے ہیں، حسان منبر پہ ہے، پیغمبر نیچے ہیں۔ حسان کہتا ہوگا وہ احسن منک لم ترکت وعینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ کے چہرے کی زیبائیت کو کیسے بیان کروں، میں آپ کے چہرے کی رانائیت کا تذکرہ کیسے کروں؟ میں تو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، ایسا لگتا تھا روز ازل سے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے مالک سے یہ کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ ناک کی دھار ایسی بنانا، پیشانی کی اللہ پیشانی ایسی بنا، رخسار ایسے بنا۔ اے اللہ کے رسول آپ کہتے چلے گئے، مالک کائنات بناتا چلا گیا۔ اور میں نے غالب سے پوچھا اے غالب تو بتا نبی کی سیرت کیا تھی، نبی کی تعریف کیا تھی، آپ کا حسن و جمال کیا تھا؟ غالب بولا، کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم۔ اے غالب تو اپنے آقا کی تعریف میں قصیدے مت کہو، تیرے پاس وہ زبان کہاں سے آئے جو آقا کی منقبت میں شعر کہہ سکے؟ تیری زبان گنگ ہو جائے، آقا کی منقبت میں شعر کیسے کہہ سکے گی؟ اے غالب تو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ تیرے آقا کے سارے اوصاف کو اگر کوئی جانتا ہے تو تنہا عرش والا خدا ہی جانتا ہے۔ اور میں نے پیغمبر کی تعریف کے حوالے سے پڑھا تو متنبی بولا، اس نے کہا ماذا کی طہورو وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ۔ اس نے کہا زمانے بیت گئے مگر اس جیسا نہیں آیا، اور جب وہ آ گیا تو ماؤں نے کہا اب ایسا جنا جا سکتا، اب ایسا آ ہی نہیں سکتا۔ اور جس کے ہونٹوں کی ملائمت کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، کہتا ہے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، ایک پن کھڑی گلاب کی سی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اقبال نے کہا عیسیٰ کا دم لے کے آئے، میں نے کہا اقبال اپنی محبت کا اظہار کر گیا، سنو میری محبت کیا ہے۔ عیسیٰ کا دم یہ تھا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کہتے تھے کم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، وہ کھڑا ہو جاتا۔ اور عیسیٰ نے تو اس کو کھڑا کیا جس میں کبھی روح موجود تھی۔ میرے پیغمبر کا عالم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے لیے منبر کو بنوا دیا گیا، اللہ کے پیغمبر نے تنے کو چھوڑ دیا، آپ منبر پہ تشریف لے آئے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں جب آپ منبر پہ آئے نا، وہ کھجور کا تنا رونے لگا، اور پیغمبر کی جدائی میں کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس طرح روتا ہے جس طرح ماں کی گود میں بچہ بلک بلک کے روتا ہے، کھجور کا تنا رو رہا۔ میرے پیغمبر نے منبر کو چھوڑ دیا، آپ نیچے اترے، آپ نے کھجور کے تنے کو ایسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کھجور کے تنے کو چپ کروا رہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی نے جب سینے میں بھر کے ماں کی طرح دلاسے دے کے چپ کرایا نا، کہتے آہستہ آہستہ کھجور کا تنا چپ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں حسن یوسف کا حسن لے کے آئے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور جس نے میرے آقا کے چہرہ پر نور کو دیکھا ہے گردنیں کٹا دی ہیں، پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے۔
اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے اوبا ہما دارن تو تنہا داری. کہا موسیٰ کا ید لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں دیتے, بغل میں دے کر نکالتے, ہاتھ چمکنے لگتا. لیکن میری محبت کیا ہے؟ اور پیغمبر کائنات کے ہاتھ تو وہ تھے جو چمکتے تو تھے ہی. پیغمبر کائنات نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ کے پیغمبر پانی ختم ہو گیا ہے, آج وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے, نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی کی مشق کے اندر چند قطرات پانی کے ہیں نچوڑ کے لے آئے. پانی کے چند قطرے لائے گئے اور موسیٰ کا ید تو چمکتا تھا, بغل میں رکھتے تھے. میرے پیغمبر کے ہاتھ کی برکت کیا ہے؟ آپ نے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا, اللہ نے 5 انگلیوں سے 5 چشموں کو جاری فرما دیا ہے. کون پیغمبر کائنات؟ ہم ان کے چہرہ پر نور کو دیکھیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ. اور نبی کائنات نے فرمایا لوگ آ رہے ہوں گے, میرے امتی آ رہے ہوں گے, رستے میں دیوار حائل کر دی جائے گی, میرے امتیوں کو کچھ کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ کے پیغمبر سوال کریں گے ان کو پیچھے کیوں ہٹا دیا گیا؟ یہ بھی تو میرے امتی ہیں. کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی, یہ بھی تو میرے امتی ہیں. کہا یہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے جانے کے بعد, آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے. کہا کوئی بات نہیں, اچھا ہی کام ہے نا, دین میں نہیں تھا, پیغمبر دے کے نہیں گئے, اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں نہیں تھا, شریعت میں نہیں تھا, اپنے پاس سے بنا کے کہتا ہے اچھا کام ہی ہے نا. آج آپ دیکھ لیں کچھ کام ایسے میرے معاشرے میں آ چکے جو آج سے 10 سال پہلے نہیں تھے, آج ان کو شریعت بنا دیا گیا. اور لوگوں یاد رکھ لو پیغمبر بھی فرمائیں گے اچھا یہ بات ہے, دین میں نئے نئے کام انہوں نے جاری کیے. آپ کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی, دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, میں تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اور میرے محترم بھائیوں, ہم نمازیں بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, نیکی کے کام بھی کریں, اور انجانے کے اندر ہم اگر دین کے اندر بدعت و خرافات کو نکال رہے ہیں تو کہیں دیکھنا انجانے میں ہمارے سارے اعمال کو ضائع نہ کر دیا جائے. آئیے سنت کو اپنائیے, یہی محبت رسول ہے, یہی سیرت النبی ہے, اور یہی سیرت النبی کا تقاضا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.